بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نویں پارے کی چند ایک باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے صفحے پر یہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، تو ہمارے اوپر رزق کی برکتیں کھل جائیں، آسمان و زمین کی برکتیں کھل جائیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے تقوی۔ تقوی اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جب انسان کی زندگی میں اتر جاتا ہے پھر وہ دنیا اور آخرت میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ کم قسمتی سے ہمیں ابھی تک یہ بات سمجھ نہ آ سکی کہ تقوی سے دنیا بھی بنتی ہے۔ ہم لوگ ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ دین پہ چلنے سے آخرت بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، دین پہ چلنے سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم تقوی اختیار کرو، میں زمین و آسمان کی برکتیں کھول دوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بڑا راستہ ہے ہر انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشحالیاں اور کامیابیاں پانے کے لیے کہ وہ تقوی والی زندگی پر آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے تقوی کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے بچنا بہترین تقوی ہے۔ گناہوں سے بچنا بہترین تقوی ہے۔ تقوی کوئی ایسا نہیں کہ تقوی آ جاتا ہے تو انسان کوئی ایک نئی مخلوق بن جاتا ہے، کوئی الگ ہو جاتا ہے لوگوں سے۔ انہی لوگوں میں رہنے والا آدمی ہوتا ہے، بس وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ متقی انسان ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی فرمایا ہے۔ تقوی والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، ان اللہ مع المتقین۔ دیکھیں ہمارے ساتھ وزیر اعظم ہو جائے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ ہماری بیک پہ کوئی سیٹ کھڑا ہو جائے، کوئی فیکٹری کا مالک کھڑا ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اور قرآن کہتا ہے ان اللہ مع المتقین، کہ تقوی والوں کے ساتھ اللہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہو جائے اس کو کیا پریشانی ہے؟ تو کاش یہ بات مجھے آپ کو ہمیں سمجھ آئے کہ ساری زندگی میں گناہوں سے بچ کر رہوں گا، اس سے اللہ میرے ساتھ ہو جائے گا، جس سے میری دنیا بھی اچھی بنے گی اور میری آخرت بھی اچھی بنے گی۔ اگر تقوی آ جائے پھر اللہ رزق بھی اپنے خزانوں سے دیتا ہے۔ مشہور آیت ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے یعنی گناہوں سے بچتا ہے، جلوت خلوت کے گناہ، مجمع میں تو گناہوں سے آدمی بچ ہی لیتا ہے، اصل مزہ تب ہے کہ تنہائی میں ہو، موبائل سامنے ہے اور پھر یہ اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ گھر میں اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میاں بیوی بچے ہیں آپس میں، وہاں بد اخلاق نہ ہو۔ مجمع کے سامنے تو خوش اخلاق ہونا اچھی بات ہے، گھر خوش اخلاق ہو، ملازم کے ساتھ خوش اخلاق ہو، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جب ایسا انسان بن جاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے میرے دو وعدے ہیں، دیکھو قرآن ہے۔ ایک، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی تنگی میں سے آسانیاں نکالوں گا، جہاں پھنسے گا میں نکال لوں گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی دوں گا جہاں اس کا اپنا خیال بھی نہیں جائے گا۔ اور واللہ ایسا ہوتا ہے۔ میں نے احمد لاہوری رحمۃ اللہ کا آپ کو واقعہ سنایا تھا، وہ پڑھانے کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آئے گھر میں تو جو سکھ تھا وہ پولیس کا آفیسر تھا اور انہوں نے اس کے گھر کا گھیرا کیا ہوا تھا۔ حضرت لاہوری پہنچے تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو سکھ نے اتنے میں گھر کی تلاشی لے لی تھی، تو آخر میں سکھ نے جاتے ہوئے کہا اس پولیس آفیسر نے حضرت لاہوری سے کہ ہمیں یہ اطلاع ملی تھی، مخبری ہوئی تھی کہ آپ کے گھر میں اسلحہ ہے، ہم نے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا پورا گھر چھان مارا ہے، ہمیں نہیں ملا، لیکن ہمیں ایک اور بات پہ حیرانی ہے، اسلحہ تو ہمیں کیا ملنا تھا، ہمیں تو آپ کے گھر میں کچن تک میں بھی راشن بھی نہیں ملا، تو آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ یہ کدھر سے آپ لاتے ہیں پیسے؟ انہوں نے فرمایا میں وہاں سے کھاتا ہوں جہاں سے تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ کہا جی کیسے؟ کہا میں یہاں سے کھاتا ہوں یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو آدمی گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، تقوی والا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہاں سے روزی دیتا ہوں جہاں اس کا بھی خیال نہیں جاتا۔ یہ ایک حقیقت ہے میرے عزیز بھائیو، قرآن فلسفہ تو نہیں ہے، قرآن تو زندہ جاوید کتاب ہے۔
مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اولیاء اللہ کے غیبی اسباب رزق میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا. جب پیدا کیا تو فرشتے کو کہا کہ ہر روح کے بارے میں اس کے لیے لکھ تجارت، اس کو میں تجارت سے روزی دوں گا، اس کے لیے لکھ ملازمت، اس کے لیے لکھ زراعت. تو فرشتہ آدمی کا نام لیتا اور اللہ تعالیٰ فرماتا اس کو تجارت کے لیے لکھ دے، اس کو ملازمت کے لیے لکھ دے، اس کو زراعت کے لیے لکھ دے. الغرض اللہ ایسے لکھواتا رہا. جب ساری روحیں لکھ لی گئیں تو کچھ روحیں بچ گئیں. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ان کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ لکھو ان کو میری معرفت کے لیے لکھ دو اور انہیں روزی میں خود دوں گا. انہیں میری معرفت کے لیے لکھ دو، انہیں روزی میں خود دوں گا. اللہ میرے عزیز بھائیو رزاق ہے. ہمیں تقوی کی لائن اختیار کرنی چاہیے، اس سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. یہ بڑی خوبصورت زندگی ہے تقوی والی. ہم نے گناہوں کی لذت دیکھی ہے، ہم نے گناہوں سے بچنے کی لذت نہیں دیکھی. ہم نے غصہ نکالنے کی لذت دیکھی ہے، غصہ پینے کی لذت نہیں دیکھی. ہم نے بد نظری کی لذتیں دیکھی ہیں، نظر کو چھپانے کی لذت نہیں دیکھی. حدیث میں آتا ہے جب کسی آدمی کی غلط جگہ پر نظر پڑتی ہے اور وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے، اللہ اس کے دل میں اسی وقت ایک مٹھاس ڈال دیتا ہے. یہ بھی ایک لذت والی زندگی ہے کہ اپنی خواہشات کو توڑنا، گناہوں سے بچنا، غصے کو پی جا ایام کی تلخی کو ہنس کر اے ناصر. غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. ان میں بھی مزہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے خواہش کو توڑے. یہ ایک نئی زندگی ہے جس میں ہم ابھی داخل نہیں ہوئے. جب داخل ہو جائیں گے تو پھر باہر نہیں آئیں گے. اللہ میں نصیب فرمائے. ایک اور بات، یہاں سورۃ اعراف ختم ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. معافی کو پکڑ لو. ایسے نہیں، قرآن بڑا عجب کلام ہے. قرآن پڑھنے کی چیز ہے، سیکھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، لو لگانے کی چیز ہے. جنت میں مستقل ایک لذت کا حصہ ہے قرآن کا سننا. مستقل اللہ سنائے گا، لوگ سنیں گے اور اس میں ایسی لذت آئے گی کہ بے خود ہو جائیں گے. قرآن ایک بہت خوبصورت چیز ہے. اللہ نے فرمایا خذ العفو، معاف کرنے کو پکڑ لو. ایسے نہیں فرمایا معاف کیا کرو. خذ کہتے ہیں ایسے میں کسی کو پکڑ لوں، میری مٹھی کے اندر آ جائے، یہ اخذ ہے. اللہ نے فرمایا معافی کو ایسے پکڑ لو کہ تمہیں معاف کرنا آتا ہو، درگزر کرنا آتا ہو، سہنا آتا ہو، پی جانا آتا ہو. یہ ایسی زندگی ہے کہ اس سے انسان کو اللہ اپنا قرب نصیب فرماتا ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نصیحت فرمائیں، کمزور ہوں، لمبی چوڑی نہ ہو، کوئی مختصر سی ہو. آپ نے ایسی نصیحت فرمائی، ایک لفظ بولا، دوسرا نہیں بولا. آپ نے علماء نے لکھا ہے کہ آدھا دین اسی ایک لفظ میں آ گیا. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ پی جانا، بس معاف کر دینا، غصہ پینا یہ بڑی چیز ہے. آدھا دین یہی آ جاتا ہے. اگلے کو معاف کر دینا میرے عزیز بھائیو یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے. معاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ارے میرے بندو تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ فلیعفوا ولیصفحوا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو پھر تم دوسروں کو معاف کرنا شروع کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ خیر ہو، کیسے ہنسنا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دو آدمی پیش ہوئے. مستدرک حاکم کی حدیث صحیح ہے کہ اللہ نے دو آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. قیامت کا منظر اللہ نے دکھلایا. ایک آدمی کہہ رہا ہے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ اس آدمی نے، یعنی میرے سے مسلمان بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو مجھے اسے بدلہ لے کر دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما تصنع بأخیک، تم اس کا کیا کرو گے؟ اس کی تو ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، اس سے کیا بدلہ لوگے جو زیادتی کی تھی؟ بدلہ تو یہ ہوتا کہ اس کی نیکیاں تمہارے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں، نیکیاں پہلے ہی نہیں ہیں. تو چونکہ آخرت کا دن ہے، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی. تو وہ کہنے لگا مطالبہ کرنے والا یا اللہ پھر میرے گناہ اس پر ڈال دے، اس کو برباد کر دے، مجھے بچا لے. ففاضت عینا رسول اللہ بالبکاء، جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. آپ نے فرمایا عمر وہ دن بڑا سخت ہے،
اس دن لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ میرے گناہ کسی اور کی گردن پہ پڑ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مطالبہ کرنے والے کو کہ اوپر دیکھو، جو کہہ رہا تھا میں اس کو معاف نہیں کرتا، مجھے اس کا بدلہ دلا دو۔ تو وہ جب اوپر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہہ رہا ارا مدائن من ذہب وقصورا من ذہب مکللۃ باللؤلؤ، اے اللہ مجھے تو پورے شہر نظر آ رہے ہیں سونے کے بنے ہوئے، ان کے اندر محلات ہیں سونے کے بنے ہوئے، موتی جڑے ہوئے۔ تو وہ مطالبہ کرنے والا پوچھتا ہے کہ یا اللہ لأی صدیق ھذا او لأی شہید ھذا او لأی نبی ھذا، یا اللہ یہ محلات سونے کے، یہ شہر سونے کے کس نبی کو ملیں گے، یا کس شہید کو، یا کس صدیق کو؟ اللہ نے فرمایا لمن اعطى ثمن، جو اس کی قیمت دے دے یہ اس کو میں دے دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا آپ دے سکتے ہو، تم دے سکتے ہو۔ اس نے کہا یا اللہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا بعفوک عن اخیک، تو اپنے اس مسلمان بھائی کو معاف کر دے، اس معافی کا بدلہ یہ جنت کے محلات ہیں۔ تو اس نے کہا یا اللہ میں نے معاف کیا۔ اللہ نے فرمایا چل تو بھی جنت میں جا اور اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر جنت میں چلا جا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اصلحوا ذات بینکم، لوگوں صلح صفائی سے رہا کرو، لڑا جھگڑا نہ کرو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں معاف کرنا سیکھیں۔ ہمارے ہاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہماری گردنوں میں سریے آ جاتے ہیں، زبانوں میں چھریاں آ جاتی ہیں، ہم سیدھے ہو جاتے ہیں کہ میں نیچے نہیں لگوں گا، یہ آ کر معافی مانگے مجھ سے، میں کیوں اس کے در پہ چل کے جاؤں معافی مانگنے کے لیے، وہ مانگے، میری ناک ٹیڑھی نہ ہو، میری ناک نیچی نہ ہو۔ ہم اپنی ناک نیچی کریں گے، ہم چل کر جائیں گے، ہم ابتدا کریں گے معافی مانگنے کی۔ اگر وہ معافی مانگنے کی ابتدا کرے گا تو ہم معاف کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ تو اگر ہم نے یہ سیکھ لیا معاف کرنا، یا میرے بھائیو بیویاں پٹتی رہتی ہیں معاف کر دو، سسرال والے پٹتے رہتے ہیں، ملازم پٹتے رہتے ہیں، رشتہ دار پٹتے رہتے ہیں، جی معاف کر دو، مٹی ڈالو، ختم کرو، یہ قابو میں نہیں آتا۔ اگر اس کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں ان کے اس کہنے پر معاف کر دوں تو مدائن من ذہب وقصورا من ذہب، سونے کے محلات، سونے کے شہر میرے لیے تیار ہیں اگر اس کی معافی مانگنے پر میں نے معافی دے دی۔ تو یہ سبق ہے میرے عزیز بھائیو، پہلے میرے لیے پھر ہم سب کے لیے۔ ہم سے جب بھی کوئی معافی مانگے گا، کہے گا سوری، معذرت، معاف کر دو، ختم کرو، مٹی ڈالو، صلح کرو، ہم پہلے لمحے میں کہیں گے میں نے معاف کیا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا بعفوک عن اخیک، معاف کرو اور یہ جنت کے محلات سونے کے لے لو۔ یہ حدیث ہے، اس لیے آج سے آئندہ ہم عزم کریں، ہم سے کوئی معافی مانگے گا ہم معاف کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پہ چلنے والا بنائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ تو ہمیں اپنے قرآن سے جوڑ دے، ہمیں اپنے کلام سے جوڑ دے، ہمیں اپنی ذات عالی سے جوڑ دے، اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، گناہوں کے خلاف چلنے کی لذت نصیب فرما، خواہشات توڑنے کی لذت نصیب فرما۔ اللہ ہم نے گناہوں کی لذتیں دیکھی ہیں، ہمیں اطاعت کی لذتیں نصیب فرما، معاف کرنے والا بنا، معاف کرنے والا بنا، تکبر غرور سے حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔